نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو خدمت دینی آپ نے کی، جو مصائب آپ نے جھیلے برداشت کیے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب لوگ حضور علیہ السلام کو مارتے تھے، معاذ اللہ، ابوبکر صدیق آگے جا کے کہتے ایسے بندے کو کیوں مارتے ہو، کیوں برا بھلا کہتے ہو جو فقط یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو وہ سرکار کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو مارنا شروع ہو جاتے۔ ایک بار تو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور آپ کے سر پہ ایک بال بھی نہ چھوڑا۔ اب چشمے تصور میں جائیے، ہمارے سر کے 2-3 بال کو کھینچ کے پکڑے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور جس شخص کے سارے سر کے بال اتار دیے ہوں وہ حضور روئیں، وہ سرکار کو رحم آئے ایسی حالت میں، اس شخصیت کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی تبلیغ، اور پھر کیسی 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جن کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 6 صحابہ ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے ہی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ تبلیغ ابوبکر صدیق نے فرمائی، اور یہ سرکار کے دامنوں سے لپٹ کر قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی آپ صرف غار کے نہیں بلکہ تبلیغ کے بھی شاہسوار تھے۔ کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام سے ہی پیچھے ہٹے ہوں اور خفا ہوئے ہوں۔ اور پھر شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حسان بن ثابت سے اپنی تعریف سنا کرتے تھے۔ آج ہم بھی ابوبکر صدیق کی تعریف سن رہے ہیں نا، ابوبکر صدیق کی تعریف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور اس کو سننا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ المستدرک الصحیح کے اندر امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو ذکر کیا، کہتے کہ سرکار نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ حل قلت فی ابی بکر صدیق شیئا، کیا تیرے پاس میرے ابوبکر صدیق کی شان کے اندر کوئی قصیدہ ہے؟ قال نعم، عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا قل، تو بیان کر، حتی اسمع، یہاں تک کہ میں خود سنوں۔ سبحان اللہ کہیے، واہ واہ واہ۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں حسان بن ثابت کو کہ ابوبکر صدیق کی تعریف بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وثانی سن اذما فی الغار المنیف قد طاف العدو به اذ یصعد الجبل، وہ وہی ہیں جو غار کے اندر 2 میں کے دوسرے تھے جب دشمن ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے۔ وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں جو آپ کے محبوب ہیں۔ قد عالموا من البریتی، آقا یہ وہی ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ پھر فرماتے لم یعدل بہ رجلا، آقا یہ وہی ہیں کہ جس کا مثل نبیوں کے بعد کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حسان بن ثابت کی زبان سے صدیق اکبر کی شان کو سنا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ وقال صدقت یا حسان کما ہوا انت، نبی پاک علیہ السلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ فرمایا حسان تو سچ کہتا ہے، جو شان تو نے میرے یار غار ابوبکر صدیق کی بیان کی، ہو بہو ابوبکر صدیق اسی شان کا مالک رکھتا ہے، یہی شان اس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت بھی کہہ گئے، اہل سنت کا عقیدہ واضح کر گئے کہ ابوبکر صدیق کا مثل کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی نہیں۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ مخلوق کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جو شخص ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور خود سن کے اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، قال صدقت یا حسان، حسان تو نے سچ کہا ہے، حسان تو نے سچ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی کے جلد 21 کے اندر باقاعدہ اس حدیث پاک کو لیا کنز العمال کے حوالے سے کہ مرض وفات کے اندر سرکار نے حضور مولا علی شیر خدا کو بلایا، یعنی اپنی علالت کے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، اور فرمایا سألت اللہ ثلاثا، اے علی میں نے 3 بار تیرے حوالے سے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، فابا علیہ الا ان یقدم ابا بکر او کما قال علیہ السلام، تو تینوں بار رب نے مجھے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مفہوم عرض کرتا ہوں، میں نے تینوں بار عرض کیا اللہ اگر تو اجازت دے تو پہلا نمبر مولا علی کو دو، پہلا خلیفہ علی کو بناؤں،
اپنے مصلی پہ علی کو لاؤں. جب تینوں بار میں نے عرض کیا تو تینوں بار ہی حکم ہوا نہیں میرے مصطفیٰ، یہ حق ابو بکر کے ابو بکر کا ہے. اب یہ کنز الایمان کی 12ویں جلد کے اندر علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا. یہ حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا کہ نازلت ربی فیکا ثلاثا، اے علی میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے بات چیت کی، گفتگو کی. پھر کیا ہوا؟ فابا اللہ رب العزت نے منع کیا. الا تقدیم ابی بکر، فرمایا آگے ہوگا تو ابو بکر صدیق ہی آگے ہوگا. سبحان اللہ کہیے ذرا. یعنی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لیا، مفہوم وہی ہے کہ سألت اللہ ثلاثا فابا علی الا تقدیم ابی بکر. اور دوسری روایت کے نبی کہ نازلت ربی فیکا ثلاثا، اے علی میں نے 3 بار تیرے بارے میں اللہ رب العزت سے بات چیت کی. الہ العالمین اگر اجازت ہو تو علی کو مصلی پہ لاؤں، لیکن تینوں بار اللہ رب العزت نے انکار کیا، تینوں بار. اور پھر دیکھیے ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول ہیں کہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر عمر کو آگے نہیں کیا خود، ولیکن اللہ قدمہما، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں کو آگے کیا ہے. کیونکہ مسئلہ خلافت ابو بکر کا نہیں بلکہ خلافت فاروق اعظم کا بھی ہے. تو سرکار نے باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کنز الایمان کے اندر ہے کہ میں نے آگے نہیں کیا ان کو بلکہ اللہ رب العزت نے آگے کیا. وَمَنَّ بِهِمَا، اور اللہ نے ان دونوں کے اوپر احسان فرمایا ہے. وَأَطِيعْهِمَا، اور فرمایا کہ ان دونوں کی اطاعت کرو، ابو بکر صدیق فاروق اعظم کی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کروں گا کہ ان کی طرف جو بھی کلمہ نکالو تو کلمہ خیر نکالنا، کیونکہ جو ان کا ارادہ کرے گا حقیقت میں مجھ مصطفیٰ کا ارادہ کرے گا. یعنی جو ان کو جو بھی کہے گا وہ ان کو نہیں کہے گا بلکہ مجھ مصطفیٰ کو کہے گا اور اسلام کو نشانہ بنائے گا. لہذا یہ تو حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد پیروی ان کی کرنا کہ جس کا نام ابو بکر عمر فاروق اعظم ہے. پیروی کا سرکار نے حکم دیا. اور پھر یہاں تک کہ مسند بازار کے اندر سہل بن سعد صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا حب ابی بکرین و شکر واجب علی امتی، سن لو میری امت کے اوپر واجب ہے کہ میرے ابو بکر سے کوٹ کوٹ کے محبت بھی کرے اور میرے ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے. تو پتہ چلا کہ امتی ہے وہی جو ابو بکر صدیق سے کوٹ کوٹ کے پیار کرتا ہو، ان کا شکریہ ادا کرتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. اور پھر ہم تو حق 4 یار والے، سبحان اللہ کہی ذرا. حق 4 یار زندہ باد، حق 4 یار زندہ باد، حق 4 یار. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور مسند بازار کے اندر محدث دہلوی نے اس کو انس بن مالک سے خادم رسول سے حدیث کو لیا. یہ حق 4 یار کا نعرہ یہ سرکار کی شان تھی کہ جب بھی آپ 4 خلفاء راشدین کا ذکر کرتے ترتیب کے ساتھ کرتے. یعنی پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حضور مولا علی شیر خدا کا. وقت اپنے وسعت کے اندر گنجائش نہیں رکھتا، ورنہ میں آپ کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے بیان کرتا، پھر موضوع کہیں سے کہیں نکل. حق 4 یار موضوع کچھ اور ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ سرکار نے کیا ارشاد. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے خود سنا حضور نے فرمایا حب ابی بکرین یوجب الغفرانہ وحب عمرہ یمح العصیانہ وحب عثمانہ یقبل ایمانہ وحب علی یحمد النیرانہ. فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا بخشش کو لازم کر دیتا ہے، عمر سے محبت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عثمان سے محبت کرنا ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، اور میرے علی سے محبت کرنا آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے. ہمیں چاروں سے محبت کرنی ہے. اگر کسی ایک ہی محبت کے اندر بھی کمی آ گئی تو پھر اللہ کے غضب سے کوئی شے نہیں بچا سکتی. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. اور سبحان اللہ پھر کیا شان ان کی. ابن عساکر کے اندر، ابن عساکر کی کتنی جلدیں علامہ صبیہ موجود ہے، 80 جلدیں شاید، 80 جلدیں عربی کے اندر ابن عساکر. اس کے اندر روایت لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر
جب طوفان نوح آنے والا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ، کشتی تیار کی۔ جب رات کو کشتی بناتے، صبح اٹھتے تو کشتی کو کیڑا کھا جاتا تھا، کشتی مارز وجود میں نہیں آ رہی تھی۔ چند دن گزرے، عرض کی الہ العالمین میں کیا کروں، کشتی بناتا ہوں، صبح ہوتی ہے تو کیڑا کھا جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اس کشتی پہ میرے محبوب کی امت کے 4 بڑے بزرگوں کے نام لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے الہ العالمین کون سے 4 بڑے بزرگ؟ فرمایا ایک طرف ابو بکر لکھ دو، ایک طرف عمر، ایک طرف عثمان، اور ایک طرف علی کا نام لکھ دو۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ نوح علیہ السلام فرماتے جب میں نے آگے ابو بکر عمر کا نام اور پیچھے حضرت عثمان مولا علی کا نام ترتیب کے ساتھ لکھا، کہتے خدا کی قسم نام لکھنے کی دیر تھی، کشتی محفوظ ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں پھر اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو کہ جب کشتی لکڑی کی ہوتی ہے، جب ان کشتی کے اوپر چاروں کے نام آ جائیں تو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ تو جو سرکار کا سچا امتی، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، ان چاروں یاروں سے محبت کرنے والا، ان کا نام دل میں لے کر ادب و احترام کے ساتھ قبر میں اتر گیا تو قبر کے کھیرے بھی اللہ کی رحمت سے ان کو کھا نہیں سکتے۔ اللہ یا غوثیہ زندہ باد حق چاہیے۔ ابھی خلافت کے بارے میں حدیث پاک پیش کر رہا تھا، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں اس حدیث کی راویہ ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی فی مرضہ، حضور نے اپنے ایام علالت میں، بیماری کے دنوں میں مجھے بلایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ ادعو لی ابا کی و اخا کی او کما قال اسلام، اپنے باپ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں کچھ لکھ کر دے دوں۔ انی اخاف، فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان یتمنی متمنن، کہ کوئی خلافت کی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کوئی کہنے والا کہے گا انا اولا، خلافت میرا حق ہے، خلافت کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ فرمایا لا یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، سن لو نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں، میرے جانے کے بعد اگر خلافت کا پہلا حق مانتے ہیں تو سارے ابو بکر صدیق کے لیے مانتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جب حضور فرما گیا اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے، جب نہ اللہ مانے نہ ایمان والے مانے تو پھر میں کیوں لکھواؤں؟ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اس لیے نہیں لکھوایا، نہ اللہ مانے گا نہ ایمان والے مانیں گے، اس لیے اس بات کو لکھوایا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو بہت ساری حدیثوں کے اندر ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے۔ فرمایا اگلے دن آ جانا۔ وہ پھر آ گئی تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہ رہے تو پھر کس سے پوچھوں گی؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس آ جانا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ وہ نہ رہے تو عمر کے پاس آ جانا۔ یعنی ایسی متعدد حدیثیں ہمارے پاس ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد ابو بکر کا نام، اپنے بعد ابو بکر کا نام، یہ تو چند حدیثیں سرکار کی زبانی سے سنی تھی۔ آؤ حضور مولا علی شیر خزان کی زبان سے شان صدیق سنتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلے تو یہ حدیث پاک سنیے ذرا، مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں اور آسمان کے ستارے ٹمٹا رہے ہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان کے تارے ہیں کیا ان تاروں کی تعداد کے مطابق کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ قال نعم عمر، فرمایا ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی ہماری ماں کہ میرے باپ ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، پھر پوچھ دیا کہتے فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ مقام ابو بکر کی نے، بلکہ باقاعدہ حدیث کے اندر حضرت سرکار نے عمر بن خطاب کو بلا کے فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. یہ حل انتا، علماء بیٹھے جب انتا سے پہلے حل آ جائے تو پھر معنی انکار کا ہوتا ہے. تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، یعنی اللہ سے پہلے حل استفہامی آ جائے مگر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. ارے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان ہے کہ حضور فرمائے ان شیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. ان الحق ینطق علی لسان عمر، رب نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہو تو فرمایا عمر ہو. پھر یہاں تک ارشاد فرما دیا لو لم ابعث لبعث عمر، اگر میں نبی بنا کر مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو اللہ نبی بنا کے مبعوث فرما دیتا. فی کل امت محدثون وان فی هذه الامت عمر، فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے جس کے دل پہ اللہ براہ راست القاء کرتا ہے. میری امت کا محدث میرا عمر ہے. ارے وہ عمر جن کو نگاہ مصطفیٰ نے خاص کا لفظ فرما کر چنا اور فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. عزت اسلام عمر، شوکت اسلام عمر، دین و اسلام کا نام عمر. پوری کائنات کے اندر چپے چپے پہ دین اسلام کو پھیلانے والا عمر، بد عقیدگی کو ختم کرنے والا بھی عمر، وہ عمر. لیکن شان دیکھیے ابو بکر صدیق کی کیسی ہے. کنز الامال کے اندر حدیث پاک موجود، رات کا آدھا پہر تھا، عمر فاروق اعظم اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر کعبے کے پردوں سے لپٹ گئے اور لپٹ کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں الہ العالمین کاش میں قریش کے قبیلے میں نہ ہوتا، کاش میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا، کاش میں قبیلہ عدن کے اندر نہ ہوتا، کاش تو مجھ کو یہ رتبہ نہ دیتا، یہ مقام نہ دیتا. وہ حاطف غیب سے آواز آئی کہ تو بتا تو کیا ہوتا، تجھے وہی بنا دیا جاتا. عرض کرتے الہ العالمین اگر بناتا تو ابو بکر صدیق کے سینے پہ جو بال اگے ہیں ان بالوں میں سے ایک بال ہی بنا دیتا. ان بالوں میں سے اللہ اکبر. حق چاہے عمر بن خطاب کا مقام دیکھیے کیسا ہے کہ جب اسلام لائے تو کلمہ تکبیر بلند کرنے والے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. البدایہ والنہایہ کرتا اور جبریل آئے تھے. حضور نے فرمایا تم کدھر؟ اذکر العالمین فاستبشر اليوم، آج کے دن یہ عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں، یہ خوشیوں کا سما فرش میں نہیں بلکہ عرش کے اوپر فرشتوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. یہ آسمانی کائنات بھی خوش ہے، یعنی وہ بندہ کہ جو اسلام لایا تو خوشی آسمانوں کے اوپر لہر رہی ہے، جن کے بارے میں اتنے الفاظ اور وہ کیا کہتے ہیں. اور پھر آپ نے ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا اللہ میرے زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف کر دے اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی مجھے دے دے. لوگوں نے پوچھا کون سی؟ کہتے اما لیلۃ فلیلۃ کان معه فی رسول اللہ، سارا معه فی رسول اللہ. کہتے ایک رات وہ ہے کہ جس میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کی رات چلے تھے. سبحان اللہ کہیے ذرا. آئے ہائے. کہتے وہ غار کی رات کہ جہاں دنیا سے ہٹ کر ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتا تھا. آئے ہائے. صرف تنہا تھے، وہ رات مل جائے. اور دن کون سا؟ کہتے جب منکر زکوٰۃ نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں مسجد تک ہی محدود ہونا چاہیے، یہ بیرونی معاملات بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگے بڑھ کر یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا اور فرمایا اگر یہ ایک بکری بھی روکیں یا اگر بکری کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں نکلتی ہو وہ بھی روکیں گے، میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑ کے ان کو واصل جہنم کروں گا. کہتے پھر اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے سینے کی وجہ سے میرے سینے کو بھی روشن فرما دیا. کہتے وہ دن مجھے مل جائے اور ہجرت کی رات مجھے مل جائے، اللہ میری ساری نیکیاں لے لے. یعنی یہ مقام ابو بکر صدیق کا وہ ہے جو صحابہ کی زبان سے آ رہا ہے
عبداللہ بن مسعود تو خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، فتنے اٹھ گئے تھے۔ وہ کہتے خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، ہم کیا ہوتے؟ ہلاک ہو جاتے۔ تو کتنا احسان امت کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عقیدہ ختم نبوت، کتنا مارکۃ العراء مسئلہ کہ جہاں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، اس نے ابوبکر صدیق نے اپنا خود اصول توڑا۔ آپ فرماتے تھے کہ بدری صحابی شریک نہیں ہوں گے سرکار کے بعد کسی دوسری جنگ میں، لیکن اس دن جنگ یمامہ ہوئی تو فرمایا کیا بدری کیا غیر بدری سب نکلو اور ختم نبوت کی پاسداری کرو، اس کا پہرا دو۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کو پوری کائنات کے اندر اجاگر کیا ہے۔ سبحان اللہ کہی ذرا، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت کا، جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ آئیو میں اب بیان کا آخری جو میں نے کہا تھا کہ مولا علی کی زبان سے شان صدیق اکبر، سبحان اللہ کہہ دو۔ بس یہ چند 2-3 حدیثیں میں پیش کروں گا، صلاۃ والسلام انشاءاللہ۔ آئے ہائے کیا مقام ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا کے شاگرد حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوفے میں تھا، حضور مولا علی شیر خدا منبر پر جلوہ فرماتے خطبہ دے رہے تھے۔ کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، کہتے خیر حاضر الامت بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ارے ہمیں اگر آج خلافت کا مسئلہ سمجھنا ہے تو کسی عالم سے بعد میں سمجھیں گے، پہلے مولا علی شیر خدا کے قدموں میں جائیں گے، ان کا دروازہ بجائیں گے، وہ جو کہیں گے اس پہ لبئی کہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس عقیدے کو تسلیم کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان کا جو عقیدہ کنسپٹ تھا، جو تابعین کا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، یہ عقیدہ سب کا تھا کہ مصطفیٰ کے بعد، انبیاء کے بعد افضل ترین شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ہماری تمام عقائد کی کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ عبد البشری بعد الانبیاء آئی بعد النبیین ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضور مولا علی شیر خدا۔ یہ تمام صحابہ کا کنسپٹ اور عقیدہ تھا، بلکہ صحیح ستہ کے اندر تو باقاعدہ حدیث پاک اندر ہے۔ عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قلنا نقول ورسول اللہ حی افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ کہتے ہم تو سرکار کی حیات میں یہ کہا کرتے تھے برملا کہ حضور آپ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان غنی ہے، لیکن سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں، جو سرکار کے سامنے کیا جائے، جو کہا جائے، حضور خاموشی اختیار کریں، اسے اصول حدیث کی اصطلاح میں حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت جہاں مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہے، ایسے حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے، یعنی یہ صحابہ کا کنسپٹ تھا۔ تو اگر معاذ اللہ خلافت کسی اور کا حق ہوتا اور سرکار موجود ہوتے تو سرکار منع فرماتے کہ یہ کیا بات کرتے ہو۔ اگر افضل ترین کوئی اور بندہ ہوتا تو حضور منع فرماتے۔ مطل القمرین فی ابانت سبقت العمرین، اعلیٰ حضرت نے فضیلت شیخین کے اوپر یہ کتاب لکھی۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے میں جا رہا تھا، ابو بکر پیچھے تھے، میں آگے ہو گیا، حضور آگے تھے، آ رہے تھے، سرکار نے مجھے دیکھا، فرمایا تو اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ نے کتنی حدیثیں بیان کی جائیں۔ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھ سے افضل ہے یا مدینے والوں سے بھی افضل ہے؟ فرمایا تجھ سے بھی، مدینے والوں سے بھی۔ کہتے ہیں میں پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھ سے افضل مدینے والوں سے افضل یا مکے والوں سے افضل؟ فرمایا تجھ سے بھی، مدینے والوں سے بھی، مکے والوں سے بھی۔ کہتے ہیں چوتھی بار پھر دامن مصطفیٰ پکڑ کر کیا یا رسول اللہ
بتائیے مجھ سے، مکے والوں سے، مدینے والوں سے یا کسی اور سے؟ فرمایا تجھ سے بھی، مکے والوں سے بھی، مدینے والوں سے بھی، سارے انسانوں سے واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر صدیق الا یکون نبیا، خدا کی قسم نبیوں کے بعد آج تک سورج نہ کسی پہ نکلا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل والا ہو جائے۔ افضل ہے تو ابو بکر ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ ہے تو ابو بکر ہے، سبحان اللہ کہیں۔ بالا ہے تو ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ سرکار قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے افضل شخص پر تو آج تک سورج نہیں نکلا نہ غروب ہوا ہے، یعنی یہ نفی کر دی، افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ اونچا بولو کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ اب حضور مولا علی شیر خدا۔ اب آئیے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 518۔ پوچھنے والے محمد بن حنفیہ، اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ ینگ جنریشن کے عقائد کے اوپر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، عقائد کو مسمار کیا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ خدا کی قسم عقیدے پہ عمل کی بنیاد ہے، عقیدہ درست ہے تو عمل صحیح ہے، اور عقیدہ جنہوں نے دینا تھا امت کو وہ آسان لفظوں میں بتا گئے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اعلیٰ حضرت نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں صحابہ کا دامن بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا ہے، کہو انشاءاللہ نجات پھر ہی ملے گی، ان کا دامن پکڑے بغیر نجات۔ ایک یہ حدیث، اس کے بعد ایک دوسری حدیث، بیان ختم۔ ایک حدیث پہ دوسری حدیث۔ یہ والی حدیث کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مسائل ایسے بنا لیے، کہتے امامت جو ہے معاذ اللہ نبوت سے اوپر ہے، یعنی نبوت بالطبع اصل امامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ جس کندھوں پہ حضور حسنین کریمین کو بٹھاتے تھے، کہتے امامت اوپر ہو گئی ہے، نبوت نیچے رہ گئی۔ یعنی یہ کیسا بے ڈنگا سا یہ جواب، یہ کیسی بے تکی سی بات ہے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا اچھا اسامہ بن زید کے شہزادے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو مصطفیٰ نے یہاں بٹھایا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضرت امامہ سرکار کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شہزادی، حضور ان کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے، مسجد میں نماز پڑھتے، رکوع کرتے نیچے اتارتے، سجدہ کرتے، جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ نماز کے اندر نمازی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مولا علی شیر خدا کو وصیت کی تھی وصال کے وقت، کہتی علی شادی کرنا امامہ سے کرنا۔ کیوں؟ تاکہ حسنین کریمین حضرت ام سکینہ ہی چھوٹی ہیں، تاکہ ان سے شادی کرو گے تو یہ پھر میرے بچوں کا خیال کرے گی۔ یعنی وہ امامہ کہ جن کی شان ایسی اعلیٰ ہے کہ اگر ان کو چنا ہے تو سرکار کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا انتخاب ہے۔ وہ مصطفیٰ ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا حضرت امامہ پھر کہاں گئی؟ حضرت اسامہ کہاں گئے؟ تو لہٰذا یہ ایسی بات نہیں معاذ اللہ۔ اس کا سمپل سا جواب یہ سن لو کو کہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت حسنین کریمین کندھوں پہ تھے کیا اس وقت وہ امام تھے؟ نہیں تھے، اس ٹائم تو امامت ملی نہیں، وہ تو ننے شہزادے تھے۔ امامت کا سلسلہ تو بعد میں ہوا، حضور مولا علی شیر خدا کے بعد پھر ان کی نسل تک منتقل ہوا۔ جب اس وقت تو امام ہی نہیں تھے تو امامت کا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہو گیا؟ تو لہٰذا محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا کے نسل تو بہت بڑی، لیکن خاص 5 شہزادوں سے آپ کی نسل آگے بڑھی، اس میں سے ایک کا نام محمد بن حنفیہ۔ کون؟ حضور امام حسین کا بھائی۔ کون؟ حضور امام حسن کا بھائی۔ کون؟ حضرت عباس علمدار کا بھائی۔ حنفیہ کہتے میں کھڑا ہوا، عرض کی کہ یا ابا حضور قلت لی ابی، میں نے اپنے باپ کو عرض کیا، میں نے کہا کہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، سرکار کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ سبحان اللہ کہیے۔ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ابو بکر، فوراً برجستہ۔ ثم من، عرض کہتے ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے میں نے ترتیب کو بدلا، انی خشیت ان یقول عثمان، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 518، کہتے میں نے ترتیب کو بدل دیا، میں نے کہا اب یہ نام لیں گے تو عثمان غنی کا نام لیں گے،
کہتے میں نے ان کا نام ہٹا کر میں نے کہا ثم انت یا علی، پھر تو تیسرا نمبر آپ کا ہے۔ کہتے تیسرا نمبر میرا نہیں، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ ما انا انا رجل من المسلمین، میں تو مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یعنی یہ تو آپ کی عاجزی تھی، لیکن عاجزی کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ نے تقیہ کیا، اپنی خلافت کو چھپا دیا، حق بات کو واضح کیا۔ فرمایا تیسرا نمبر میرا نہیں، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ اب پھر یہ آخری حدیث اب جو میں پیش کروں گا، یہی کنز العمال جلد 13 اس کے اندر حضور مولا علی شیر خدا فجر کا وقت تھا، آپ کے خادم اور غلام آپ کو وضو کروا رہے تھے۔ وضو کروانے کے بعد جھولی پھیلائی خادم نے، عرض کرتے کہ حضور کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا اس کی عرض سن کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، ایک وقت میں بھی فجر کے وقت محبوب پاک علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا، جب وضو کروا لیا تو میں نے بھی جھولی پھیلائی تھی، حضور عطا فرماؤ۔ تو سرکار نے فرمایا علی مانگ کیا مانگتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے سوال کیا اول ما یدعا الی الحساب یوم القیامہ، حضور بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟ تو سرکار نے برجستہ فرمایا ابو بکر۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا کنسپٹ دیکھیے، ابو بکر، ثم من، پھر کس کو؟ حضور نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کو، ثم من، پھر کس کو؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ثم انت یا علی، پھر تیسرے نمبر پہ تجھے بلایا جائے گا۔ حضرت علی کہتے پہلے میں نے دل میں خیال کیا کہ ہر جگہ تیسرے نمبر پہ میرے بھائی عثمان کو لاتے ہیں، آج تیسرا نمبر مجھے دے دیا۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا فَأَيْنَ عثمان، حضور عثمان کا تیسرا نمبر ہے، وہ کہاں گئے؟ تو سرکار نے فرمایا علی یاد کر غزوہ تبوک کے موقع پہ میں نے عید اللہ کی ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، الہ العالمین عثمان غنی کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ میری دعا قبول ہوئی۔ سن علی، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تیرا بھائی عثمان ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول زندہ باد۔ اور پھر اس پہ اپنا خطاب ختم۔ یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر ابن عدی نے بھی اس کو لکھا کہ سرکار کھڑے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیا ہے۔ سرکار نے خود ارشاد، جو جس حدیث سے میں نے اپنا بیان شروع کیا تھا تو اس حدیث کو میں مکمل کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ماں اطیب مالو کا، تیرا مال کتنا پاکیزہ ہے، سبحان اللہ کا ذرا آئے ہاں ہے۔ منہ بلال المؤذن، کہتے اسی سے میرا مؤذن میرا بلال ہے، سبحان اللہ کا ذرا اسی سے۔ وناقۃ التی ہاجرت علیہا، فرماتے اسی سے میری اونٹنی ہے جس کے اوپر ہجرت کی رات میں نے ہجرت کی ہے، سبحان اللہ۔ غار کا دیکھو تو وہ منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سر عالم کا سر انور سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم ہے، کبوتری انڈے دے رہی ہے، مکڑی جالے تن رہی ہے، اور حضرت حبیب خدا اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ جو اندر بیٹھ کے دو یار گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی آیت بن کے وہ اتر جاتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وزوجتنی ابنتک، کہ تو نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کرایا۔ وواسیتنی بنفسک ومالک، ابو بکر تو وہ ہے کہ جس نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ سب کے احسان کا بدلہ ہم نے ادا کر دیا، ایک تو ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ اللہ خود قیامت کے دن ادا کرے گا۔ یعنی یہ شان صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے نا جان، اندر حضور کو روکا، اندر آپ نہ جا، اندر سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، ڈنگ مار دے گا، اندر جا کر تہمت کے کپڑے پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، پھر ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ اب کون بولا؟ امام راضی نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر، وہ 1000 سال سے سانپ تھا، 1000 علامہ صاحب 1000 سال سے انتظار کر رہا تھا حضور یہاں آئیں گے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا، کنسیپٹ یہ تھا کہ میں نکلوں گا یا میں کسی کو ماروں گا یا کوئی کسی کو مار دے گا، تو بہتر ہے کہ حضور ادھر آئیں گے تو پھر میں ہی انتظار کروں۔
اب علماء لکھتے ہیں کہ سانپ کو پتہ ہے، اچھا کل کی بات بتانا علم غیب ہے، 1000 سال پہلے کی بات جانا علم غیب نہیں؟ بھائی مانو سانپ کے لیے علم غیب ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کوئی نہیں ہے، ولیوں کے لیے علم غیب کوئی نہیں ہے۔ سانپ کو پتہ چل گیا 1000 سال کے بعد حضور آئیں گے۔ ابو بکر صدیق کی وہ ایڑی کو چومتا رہا لیکن نہیں ہٹایا، ڈنگ مار دیا۔ ابو بکر صدیق روئے لیکن جسم کو کانپنے بھی نہ دیا۔ کو بڑا سانپ ہو جس کی عمر 1000 سال ہو، پتہ نہیں کتنا بڑا اژدہا ہوگا، کیا شے ہوگی وہ، اس کا ڈنگ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ صدیق اکبر کی وہ ایڑی جو 11 میل مصطفیٰ کو کندھے پہ بٹھا کے لائے، سبحان اللہ کہیے۔ یہ تو ہماری بات نہیں، یہ تفسیر امام حسن عسکری انہی کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں ہجرت کی رات یہ منتخب اللہ نے کیا تھا کہ بستر پر علی کو سلاؤ اور ساتھ ابو بکر صدیق کو لے جاؤ، سبحان اللہ۔ ہاں دوپہر کے وقت حضور گئے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ جب سرکار چل رہے تھے، چپل شریف نہیں تھی، پاؤں مبارک ننگے تھے، کہتے ہیں میں کیسے برداشت کرتا گلاب کی پتیوں سے نازک مصطفیٰ کے پاؤں، اور سرکار ایڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے، ایڑیاں اٹھا کے، کہتے میں نے یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، صدیق کا کندھا حاضر ہے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ مفتی احمد یاخ نبی رحمۃ اللہ نور الفام میں لکھتے 11 میل چل کے گئے، حتی حاجرہ صفا مروہ پہ چکر لگائے تو قرآن فرماتا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اب اللہ کی نشانی ہے، جو انکار کرے کافر ہو جائے۔ جہاں اللہ کی بندیاں قدم لگائے وہ شاعر اللہ بن جائے۔ تو جو 11 میل صدیق اکبر کا سینہ مصطفیٰ کے قدم چومتا رہا، بتاؤ کیا سے کیا بنا ہوگا، سبحان اللہ کہی ذرا، کیا سے کیا بنا ہوگا۔ اور وہ تو اعلیٰ فرماتے وہ تو غار میں جان دے چکے، لیکن بدلے میں مصطفیٰ نے جان نئی عطا فرما دی، لعاب دہن لگا کے سارا ذہن کفور فرما دیا۔ نیند پہ صدیق اکبر نے جان قربان کر دی، ادھر عصر کے وقت مقام صحمہ پہ مصطفیٰ کی نیند پہ مولا علی نماز عصر کو چھوڑ دیا، اور ان کو کیا دولت عطا فرمائی، اشارہ فرما کے ڈوبے ہوئے سورج کو وقت عصر پہ پلٹا کے مولا علی کو عصر کی نماز ادا فرما دی۔ یعنی دونوں کو دیا بدلہ، ایک کے لیے سورج کو پلٹا دیا، دوسرے کو جان عطا فرما دی۔ مولا علی نے واری قربان کی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔